آج کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں الہاد پھیل رہا ہے. اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے, مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہے. بچیاں بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. وجہ مختلف وجوہات ہیں. نمبر ایک, ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا, بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, دین نہیں سکھایا. دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا, نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے, دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے. چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے؟ میں نے کہا پاگل ہوئے, ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت, ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اور جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے, اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے, اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں. بس کیا کر رہا تھا, تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے, حملہ سر پہ ہو رہا ہے, گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے, گھٹنے کو بچا رہے. میرے بھائیوں یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں, بچیاں مرتد کیوں ہیں, اسلام کی نفرت کیوں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے. نمبر دو, غربت, غریبی کفر تک لے جا رہی ہے. نمبر تین, بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا, لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے, جہیز کے نام پر, ہلدی کے نام پہ, مہندی کے نام پہ, مانگنے کے نام پہ, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ, کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہے اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. وہ لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں, جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے, اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے, جہاں نہیں ملے گا وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. بہت سارے لوگ, نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے, ایک گلاس بھی نہیں لیں گے. یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ منافقت عملی چھوڑ دو, اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو. اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا, اور اگر میری شادی ہو چکی ہے, میں بچوں کا باپ ہوں, اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا, جہیز کا بائیکاٹ کروں گا, غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا. پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. خوبصورت بیٹیاں ہیں, شریف بیٹیاں ہیں, دیندار بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو. سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خردا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. حضور کے دل پہ کیا گزرتی, اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے, لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے. جس کی ذات سے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی,
اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقش بندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا، او منافق، میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے، یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں، یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے۔ کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن، اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا، کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے، مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں، تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے، تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر سمدھی نے تمہیں جہیز دیا، چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ سسن نے تمہیں جہیز دیا، ساس نے چند سالوں کے بعد ٹوٹ، اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا، قیامت تک کہ تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب آپ پر ہے مسلمانوں، تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے؟ اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے، ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے۔ میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب، مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں، ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں گا۔ حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا، یہ میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا۔ میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے، لیکن علماء نے میری تائید ہی کی، ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد، لیکن تھوڑا سن لیں۔ حضور نے جہیز نہیں دیا۔ کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹی تھی، تو حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، سنی اگر کہتا ہے تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی دیا، ام کلثوم بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جب 4 شہزادیاں ہیں تو ایک ہی کو جہیز کیوں دیا؟ ایک بات ٹھیک بات سمجھ گیا؟ جو نبی یہ کہے کہ اگر ایک کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو برابر برابر تقسیم کرو، ورنہ اللہ کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ جب نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کر رہے ہیں تو جہیز کے اندر دینے میں حضور برابری کیوں نہ کریں گے؟ تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو کب دیا، حضرت رقیہ کو کب دیا، ام کلثوم کو کب دیا۔ ایک بات پھر آپ کہیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو لکھا، مثنوی میں تو موجود ہے۔ میں نے کہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کروں گا، لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نا، تو کہا پھر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کچھ بچے آپ لے لیں، کچھ بچے میں لے لوں، اور آپ پال لیں میں پال لوں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ۔ تو بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے۔ بتائیں
बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साहब भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चुभने के लिए तैयार हैं? अगर भाई, हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, दो रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया कि सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। क्या बात। किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौसपाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया, और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए, और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज ना ले, मालदार लोग जहेज ना दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बाद से लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें।